السلام علیکم، اسٹار نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان اقصیٰ عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو وتھ سحر کامران۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر سحر کامران صاحبہ۔ السلام علیکم سحر صاحبہ۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا سحر صاحبہ، حکومت کامیاب ہو گئی ہے، منی بجٹ پاس ہو گیا ہے اور منظور ہو گیا ہے، اس ساری صورتحال کے اوپر ذرا آپ نظر ڈالیے گا۔ جی بالکل، جو ہے وہ مالیاتی ضمنی بل 2021 جو ہے وہ منظور ہو گیا اور اپوزیشن جو ہے وہ ظاہری بات ہے میجورٹی بھی نہیں تھی، اپوزیشن کے نمبر جو ہے 150 ہونے کے باوجود حکومتی ممبران اکثریت میں تھے، لہذا اپوزیشن کی تمام ترامیم جو ہے وہ مسترد ہوئی اور یہ بجٹ پاس ہو گیا، جس کے بارے میں وزیر خزانہ جو ہے شوکت ترین صاحب وہ بتاتے ہیں کہ جی کسی قسم کی کوئی مہنگائی نہیں ہوگی۔ تو اب تو یہ دیکھنا ہے کہ واقعی جو وہ کہہ رہے ہیں، جو ان کا دعویٰ ہے کہ مہنگائی نہیں ہوگی، وہ کس حد تک درست ہے، کیونکہ بجٹ کی منظوری ہوئی، ادھر جو ہے وہ بجلی کی قیمت میں اضافہ ہو گیا اور پیٹرولیم کی قیمت میں اضافے کی سمری جو ہے وہ رواں۔ تو اس صورتحال کے اندر جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جی صرف یہ ڈاکومنٹیشن کے لیے کیا گیا ہے، اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کی اکانومی ہے وہ ڈاکومنٹ ہو اور اس کے بعد جو ہے بہت سی جگہ جو ہے وہ جو سیلز ٹیکس ہے وہ ریفنڈ ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس حد تک ممکن ہوگا، کیونکہ کیا یہ سسٹم اتنا مستحکم ہوگا کہ جو ہے اکانومی ڈاکومنٹیشن کے بعد جو ہے جو ٹیکس واپس ریٹرن کا انہوں نے وعدہ کیا ہے تو واقعی وہ ریٹرن ہو جائے گا۔ پھر اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو یہ دعویٰ ہے کہ مہنگائی نہیں ہوگی، وہ مہنگائی کتنی ہوگی اور اس کا عوام پہ براہ راست کیا اثر ہوگا، کیونکہ اس وقت بھی جو انفلیشن ہے وہ اس وقت خطے میں سب سے زیادہ پاکستان کو انفلیشن کا سامنا ہے اور پاکستان جو ہے پاکستان کی شہری جو ہے وہ مہنگائی کی وجہ سے جو ہے وہ تبدیلی کے بجائے جو ہے تباہی کر رہے ہیں۔ تو اس پوری صورتحال کے اندر جو ہے یہ نہیں کہ یہ صرف اس پہ تحفظات جو ہے وہ اپوزیشن کے تھے، اس وقت سب سے زیادہ دلچسپ بات یہ تھی کہ اس وقت جو ہے وہ تحفظات سب سے زیادہ جو ہے اپوزیشن کے علاوہ حکومت کے اندرونی سرکل سے بھی آ رہے تھے، کیونکہ جس طریقے سے جو ہے سامنے آئے اختلافات کی خبریں، کچھ جو جملوں کا تبادلہ ہوا پرویز خٹک کے درمیان میں اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے درمیان میں، وہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی اس کو اگنور کر دیا جائے۔ انہوں نے اپنے علاقے میں اور صوبے میں گیس کے بحران کا بھی ذکر کیا، پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہے وہ ووٹ نہیں ڈالیں گے، پھر بعد میں بہرحال انہوں نے اس کی تردید بھی کی، انہوں نے کہا کہ کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن یہ ایک غیر معمولی بات تھی کہ یعنی ایسے وقت میں جبکہ حکومت جو ہے ضمنی بجٹ اسمبلی میں پیش کرنے جا رہی ہو، ایسے وقت میں جبکہ وزیر اعظم خود پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ کا جو ہے وہ کی سربراہی کر رہے ہوں، ایسے وقت میں جو ہے اتنے کھل کے اختلافات کا سامنے آنا جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ غور طلب بات ہے اور حکومت کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کہاں پہ معاشی پالیسیز جو ہے ان کا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے بولا کہ جو قومی سلامتی پالیسی ہے اس نے قبلہ درست کیا، مجھے یہ تو نہیں پتا کہ اس نے کیا قبلہ درست کیا، لیکن یہاں پہ قبلہ درست کرنے کی بالکل ضرورت ہے، کیونکہ جو اپوزیشن جو ہے وہ دیکھ رہی ہے مہنگائی کا ایک نیا طوفان، اور اسپیشلی یہ جو کل لیجسلیشنز ہوئی ہیں جس کے اندر جو ہے یہ جو لیجسلیشن ہوئی ہے ایک دن پہلے، جس کے اندر جو ہے یہ قومی یہ ضمنی بجٹ بھی جو ہے یہ پاس ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسٹیٹ بینک کی لیجسلیشن بھی ہوئی ہے، اس پر بہت سارے تحفظات ہیں اپوزیشن کے اور خود حکومتی بینچوں سے بھی اس کے خلاف آوازیں آ رہی ہیں۔ صحیح، یہ سارا جو معاملہ پیش آیا جس میں وزیر دفاع پرویز خٹک اور ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں ان کے درمیان تلخ کلامی ہوئی اور یہ سب یہ سارا جو منظر ہے وہ باہر کی دنیا پہ اور دوسرے ممالک پہ اور عوام پہ بھی ایک عجیب منفی جو ہے وہ پاکستان کا ایک امیج جسے ہم کہیں گے وہ آتا ہے کہ حکومت وقت اور حکومت کے اندر ہی اتنی تلخیاں اور اتنے اختلافات ہیں، تو یہ اس چیز کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟
अच्छा, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि जी बैरूनी दुनिया पे या आलमी तौर पर इसका कोई खास असर होगा। हाँ, ये जरूर है कि अब इख्तलाफात खुल के सामने आ गए और वो तमाम लोग जो कि यहाँ पर मौजूद है पाकिस्तान में, जो मिशन है वो इसको यकीनन जो है वो देख रहे होंगे, ऑब्जर्व कर रहे होंगे। और ये इसके अलावा पाकिस्तान के अवाम भी देख रहे होंगे कि जो है अब बात जो है जिसकी अपोजिशन जो बात कर रही थी, अवाम जो अपने जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे थे, अब महंगाई की वजह से जो है बदहाल थे, अब ये बातें जो अंदर से आ रही हैं वो गौरतलब भी हैं और जो है वो तशवीशनाक भी हैं। क्योंकि परवेज खटक साहब का इस तरीके से वज़ीर आज़म साहब को एक मीटिंग के अंदर जो है वो जो है अपने कंसर्न का इज़हार करना और जो है ये कहना कि जो है मैं वोट नहीं दूंगा, फिर और वज़ीर आज़म का ये कह के उठ जाना कि ठीक है फिर आप जो है अपोजिशन को लेकर हुकूमत बना लें, ये बड़ी मतलब मैं समझती हूँ कि इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। गैर संजीदा है। जी जी बिल्कुल जी, खाली बात जो है वो वज़ीर दिफा तक नहीं रही। उसके बाद जो है एक और पीटीआई के रुकन जो है नूर आलम, उन्होंने असेंबली में बड़ा जो है एक गर्मजोश तकरीर की और उन्होंने तो ये कहा कि जो पहली 3 कतारें उनके नाम ईसीएल पर डाल दिए जाए। उन्होंने जो है बहुत जो है कहा कि जी इनकी जो BMW हैं, जो इनकी जो है जो VIP कार हैं, उनसे ये नीचे उतर कर देखें कि जो है अवाम के मसाइल क्या हैं और इनको इनके जो है जब तक नाम इनके ईसीएल में नहीं डाले जाएंगे उस वक्त तक जो है वो अवाम को जो है वो जो मुल्क के मामला उस वक्त तक दुरुस्त नहीं होंगे। तो ये भी मैं समझती हूँ कि एक अंदर से आने वाली मजबूत आवाज थी। फिर नजीब अफजल चंद, उन्होंने जो है वो भागलपुर में बनने वाली जो है रोड को जो है रिंग रोड स्कैंडल से तजवीज दे दी और उन्होंने बताया कि जी पता नहीं कौन से लोग हैं जो कि इसके अंदर भी करप्शन की में इन्वॉल्व हैं। तो ये जो आवाजें अंदर से उठ रही हैं ये इन पार्लियामेंट के मेंबरान की हैं, बहुत सी दबी दबी हैं, बहुत सी खुली खुली हैं। इससे पहले हमने ये देखा कि जो है केपी के अंदर और भी पहले तहफ़्फ़ुज़ात हुए, जब बल्दियाती इलेक्शन हुए तो तब भी ये बताया गया कि जी चूंकि जो है कुछ मेंबरान ने जो कि करीब है वज़ीर आज़म से, उन्होंने अपनी मर्जी के नजरियाती कारकुनों को नजरअंदाज करके अपनी मर्जी के जो है वो लोगों को टिकट दिए, जिसकी वजह से शिकस्त का सामना हुआ। लोगों ने इस बात पे भी तशवीश का इजहार किया कि इस किस्म के हालात और इस किस्म की कारकर्दगी के साथ दोबारा इलेक्शन में नहीं जाया जा सकता। और आजकल जो बड़े एक बुलंद बयानात आ रहे हैं वो 2-3 दिन पहले तक जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे और 20 साल से सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर थे अहमद जवाद, उनके भी आ रहे हैं, जिन्होंने खुल के ना सिर्फ जो है वो पीटीआई पे तनकीद की है बल्कि उन्होंने बहुत सारे राज भी अफशा किए हैं कि किस तरीके से ये हाइब्रिड रिजीम बनाई गई, किस तरीके से जो है इसको जो है वो मुख्तलिफ हलकों की सपोर्ट जो है वो हासिल दी, किस तरीके से जो है वो इलेक्शन को कॉम्प्रोमाइज किया गया और किस तरीके से जो है इस हुकूमत के दौरान जो है करप्शन का कारोबार जो है वो गर्म है। तो उन्होंने सही, आप कुछ मुकम्मल कर लें बात अपनी। और जिस तरीके से उन्होंने पीटीआई की करप्शन को आश्कार किया है, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब जो है वजीर आज़म इमरान खान सिर्फ उन लोगों को पसंद करते हैं कि जो कि अपोजिशन को टारगेट करें और जो कि ऐसी जुबान इस्तेमाल करें जिससे जो है वो अपोजिशन की तहजीक हो सके या जो जिनके पास ज्यादा पैसा हो। तो और ये भी बताया कि वजीर आज़म साहब जानते बुझते करप्शन को नजरअंदाज कर रहे हैं। तो ये बड़े संगीन इल्जाम हैं। ये इतने संगीन इल्जाम खुद इस वक्त तहरीक इंसाफ की अंदरूनी सफों से आ रहे हैं। और जब इस किस्म के हालात हो जाए कि एक तरफ महंगाई हो, एक तरफ अपोजिशन का एहतजाज हो, एक तरफ अवाम की चीखें निकल रही हो और दूसरी तरफ आपके अंदरूनी इख्तलाफात भी सामने आ जाए और इस किस्म के इंकशाफात भी सामने आए जहाँ पे ये पता चले कि आप जो है आपके इलेक्शन पे सवाल उठ जाए, आपके जो है वो तरीकेकार पे सवाल उठ जाए, आप जिस सादिक और अमीन का जो लक़ब संभाल के बैठे हैं उससे सवाल उठ जाए, तो मैं समझती हूँ कि किसी भी हुकूमत के लिए इन हालात में एक स्मूथ सेलिंग तो नहीं होगी।
صحیح وفاقی وزیر اعلیٰ امین گنڈا پور پر بھی الزام لگا کہ انہوں نے اپنے من پسند لوگوں کو ٹکٹ دے کر آگے بلایا ہے، اس بات پہ آپ ذرا روشنی ڈالیں گی؟ جی بالکل، جو ہے یہ میں نے آپ کو ذکر کیا ہے تھوڑی دیر پہلے کہ جو اندرونی جو اختلافات سامنے آ رہے ہیں اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ممبران یہ کہہ رہے ہیں کہ بلدیاتی جو الیکشنز ہیں ان میں شکست کی ایک وجہ تو حکومت کی کارکردگی اور مہنگائی ہے، دوسری طرف جو ہے وہ من پسند لوگوں کو ٹکٹ دینا بھی ہے، جس میں جو ہے علی امین گنڈا پور پہ بھی الزام لگا کہ انہوں نے نظریاتی کارکنوں کو اگنور کر کے جو ہے من پسند جو ہے افراد کو ٹکٹ دیا، جس کی وجہ سے شکست سے جو ہے وہ کے پی کے اندر جو ہے وہ تحریک انصاف شکست سے دوچار ہوئی۔ صحیح، یہ اندرونی اختلافات ہیں یہ اب کھل کے سامنے آ رہے ہیں، اس میں جو ہے جو اس سے پہلے اپوزیشن انگلیاں اٹھاتی تھی حکومت کی نالائکی کے اوپر، مہنگائی کے اوپر، اب یہ سوالات، یہ انگلیاں، یہ آوازیں اندر سے آ رہی ہیں، اور یہ اندر سے صرف آوازیں نہیں رہ گئی، یہ اندر سے چیخیں آ رہی ہیں جو کھلے عام ہیں، جو کہ آپ کو ایوانوں میں سنائی دے رہی ہیں۔ جب آپ کا ایک سٹنگ ممبر آف پارلیمنٹ یہ کہتا ہے کہ اگلی 3 قطاروں کے نام ای سی ایل میں ڈال دیں، جب ممبر جو ہے وہ خفیہ رابطے کرنے لگتے ہیں، جب جو ہے وہ آپ کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑنے سے خائف ہوتے ہیں، تو کسی بھی حکومت کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ صحیح، ضروری اشیاء پہ جو ہے وہ ٹیکس چھوٹ لگا دی گئی ہے، یعنی کہ ریلیکسیشن ہے، آپ اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتائیں گی کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر ٹیکس چھوٹ ہے اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن پر مہنگائی اور بڑھ گئی ہے؟ دیکھیں، اس وقت حکومت نے تمام اشیاء کے اوپر جو ہے وہ سیلز ٹیکس لگا دیا ہے، جس پہ اسپیشلی وہ جو آپ کی جو بیسک چیزیں جو اسپیشلی جو امپورٹ ہو رہی تھی ان کے اوپر، ادویات کے اوپر، جس کا ڈیفینیٹلی عوام کے اوپر جب ادویات مہنگی ہوگی تو ایک نیگیٹو جو ہے وہ امپیکٹ آئے گا۔ تو 140 سے زائد اشیاء پر جو ہے تقریباً 17% سیلز ٹیکس جو ہے وہ 500 روپے سے زیادہ مالیت کے فارمولا دودھ کے اوپر 17% جنرل سیلز ٹیکس ہے، درآمدی گاڑیوں پہ جو ہے وہ اسی طریقے سے ٹیکس لگا ہے۔ تو بہت سارے درآمدی موبائل ہے، جویلری ہے، خام مال ہے، اس خام مال کے اوپر ٹیکس لگنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پیداوار ہوگی وہ بھی مہنگی ہوگی۔ تو ٹیکس تو اس وقت جو ہے نا میں سمجھتی ہوں کہ جو حکومت نے لگایا ہے، ابھی دیکھنا یہ کہ جو یہ کہتے ہیں ٹیکس ریٹرن ہو جائے گا، وہ دیکھنا ہے کہ کتنا کیا ریفنڈ ہوگا، کیا ریٹرن ہوگا، کس طریقے سے اس کے اوپر، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ادویات جب مہنگی ہوئی تو اب تک ہمیں اس کا کوئی تدارک تو نظر نہیں آیا، نہ اس سلسلے میں کوئی حکومتی کارروائی نظر آئی، نہ ہی ہمیں آٹا چینی بحران کے اوپر کوئی کارروائی نظر آئی، نہ ہی ہمیں جو ہے عوام کو کوئی کسی قسم کا کوئی ریلیف نظر آیا۔ تو یہ سنگین مسائل ہیں، مہنگائی کے علاوہ، بے روزگاری کے علاوہ، اور اندرونی اختلافات ایسے ہی نہیں ہو رہے، یہ اسی وجہ سے کیونکہ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ایئر ہے یا آخری سال ہے، تو اب اگر جو ہے اس حکومت کے ساتھ جو ہے مزید چلے گئے تو شاید دوبارہ اپنے حلقوں میں جانا بھی ممکن نہ ہو۔ صحیح، شوکت ترین صاحب نے اس کے اوپر کچھ ذکر کیا ہے اور انہوں نے کچھ آئی ایم ایف اور اس سے متعلق کچھ بات بتائی ہے، اگر آپ اس پہ بھی روشنی ڈالیں گی۔ بات یہ ہے کہ شوکت ترین صاحب نے جو ہے ضمنی بجٹ پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹ تھی کہ ہم جو ہے ڈاکومنٹ کریں اپنی اکانومی کو، تو اکانومی کو ڈاکومنٹ کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اس کا اثر جو ہے وہ عام آدمی پہ نہیں پڑے گا۔ اب دیکھنا یہی ہے کہ جی اس پر وہ جو شوکت ترین صاحب نے جو دعوے کیے ہیں وہ اس پر کس حد تک جو ہے وہ باتیں درست ثابت ہوتی ہیں اور کس حد تک جو ہے وہ اس میں ناکام رہتے ہیں۔ بہرحال وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا جب آپ جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو اپنی آپ سیکیورٹی کو کمپرومائز کرتے ہیں، ظاہری بات ہے آپ کو کوئی جو ہے وہ شرائط کو ماننا پڑتا ہے۔ تو یہ تو مطلب اس میں یہ تو ایک لائک لاجیکل ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جب آپ جو ہے وہ آئی ایم ایف کی آپ نے شرائط مان لی ہے، جب آپ نے آئی ایم ایف کے آگے سرنگون کر دیا ہے، جب آپ نے اسٹیٹ بینک کا بھی لا پاس کر دیا ہے، جب اس کی خود مختاری بھی کمپرومائز ہو گئی ہے، جس کو حکومت کا دعویٰ ہے کہ نہیں ہوئی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بورڈ ممبر جن کو وہ اپوائنٹ کریں گے ان کے ذریعے سے وہ اس کی خود مختاری کو قائم رکھنے میں کامیاب ہوں گے۔ تو یہ وہ تمام باتیں ہیں جو کہ نہ صرف
اپوزیشن میں، پاکستان کے عوام میں، بلکہ حکومت کے اپنے حلقوں میں بھی بے چینی پیدا کرنے کے لیے کافی ہیں۔ گفتگو جاری رہے گی، یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔ جی ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے تھے سینیٹر سحر کامران صاحبہ سے۔ جی میم یہ بتائیے گا کہ حکومت اپنے 5 سال ان حالات میں مکمل کر پائے گی؟ بالکل، دیکھیں حالات تو بہت چیلنجنگ ہیں۔ ایک طرف جو ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اندر سے جو ہے اختلافات کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ خبریں کیا، اب تو علل اعلان جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں، اندرونی اور بیرونی دونوں حلقوں سے، دونوں سرکل سے تحفظات سامنے آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اپوزیشن کے پروٹیسٹ ہیں وہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ ثابت ہونے والے ہیں۔ آج بھی دیکھیں کہ جگہ جگہ کئی شہروں میں، پنجاب میں جو ہے وہ رحیم خان میں بھی، اور جو ہے سعادت آباد میں آلریڈی جو ہے کسان جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں، مہنگائی کے خلاف بھی، کھاد کے نایاب ہونے کے خلاف بھی، اور جو ہے جو پیداوار کی کاسٹ بڑھ گئی ہے ایگریکلچر کی، اس کے خلاف بھی۔ تو یہ احتجاج جاری ہیں، اور پھر جب یہ کسان احتجاج پیپلز پارٹی نے جو اعلان کیا ہے، جب وہ ہوگا تو ہم یہ دیکھیں گے اس کے اندر مزید جو ہے وہ تیزی آئے گی۔ اس سارے کو حکومت کس طریقے سے جو ہے ان چیلنجز کا سامنا کرے گی یہ دیکھنا ہے۔ پھر ابھی تو حکومت کا جو فوکس ہے وہ روز تبدیلیوں پہ ہے۔ ایڈمنسٹریشن کی تبدیلی، صوبائی سطح کے اوپر جہاں پہ لگتا ہے کہ بلدیاتی انتخابات ہونے والے ہیں تو پنجاب میں تبدیلی کر دیں، کے پی میں دوسرے مرحلے میں انتخابات ہونے تو وہاں پہ تبدیلی کر دیں۔ دیکھیے ایڈمنسٹریشن کی، بیوروکریسی کی تبدیلیوں سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دباؤ ڈال کے آپ الیکشن جیت جائیں گے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اب حکومت کی خام خیالی ہے۔ یہ جو ہے ان حالات کے اندر کتنا بھی بڑا جو ہے وہ بلنڈر کرنے کی کوشش کریں، الیکشن جیتنا حکومت کے لیے بلدیاتی اتنا آسان نہیں ہوگا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس حکومت کا قائم رہنا، لانگ مارچ کا جو ہے وہ اعلان کیا ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے 27 فروری کو، 23 مارچ کو جو ہے وہ پی ڈی ایم نے اعلان کیا ہوا ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر حکومت کو ٹف ٹائم ہے۔ کل کی اگر ہم دیکھیں اعداد و شمار تو یقیناً جو ہے لیجسلیشن پاس کرنے کے لیے حکومت کے پاس اکثریت تھی، لیکن اگر یہ کہیں کہ نو کانفیڈنس موو آ جاتی ہے تو عددی اکثریت حکومت ثابت نہیں کر سکی۔ حکومت کے پاس 2/3 اکثریت کل نہیں نظر آئی، ٹھیک ہے؟ تو یہ اگر اس قسم کے حالات ہیں اور ہر دفعہ اتحادیوں کو بنا کے لانا پڑتا ہے، اتحادیوں کے علاوہ اپنے ممبرز کو منانا پڑتا ہے، تو اگر نو کانفیڈنس موو لے آتی ہے اپوزیشن، جس کی ہمیں بعض وقت سنائی دے رہی ہے، اسپیکر کے خلاف بھی سنائی دے رہی ہے، چیئرمین سینٹ کے خلاف بھی سنائی دے رہی ہے، اور وزیر اعظم کے خلاف بھی سنائی دے رہی ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف بھی سنائی دے رہی ہے، اگر اس قسم کی کوئی موو اپوزیشن کر لیتی ہے تو حکومت کے لیے 2/3 اکثریت ثابت کرنا بہت ہی مشکل ہوگا ان حالات کے اندر۔ اور اگر وزیر اعظم صاحب نے اپنے رویے تبدیل نہیں کیے اور وہی رویہ ان کا رہا کہ اگر ایک ممبر نے کوئی بات کہہ دی تو اس کا بجائے تحمل سے جواب دینے کے آپ اٹھ کے چلے جائیں اور آپ بولیں کہ کسی اور کو لے کے حکومت بنا لیں، اور آپ یہ بولیں میرا کوئی کارخانہ نہیں چل رہا، آپ کا کارخانہ یقیناً نہیں چل رہا ہوگا، آپ کسی کارخانے کے بینیفیشری ضرور ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اب یہ بات جو ہے، یہ بات ہم نہیں کہہ رہے صرف اپوزیشن، یہ بات پی ٹی آئی کے اپنے اراکین کہہ رہے ہیں۔ کیا ایسی بات ہے کہ پہلے جو ہے جسٹس وزیر بات کرتے تھے، پھر اکبر ایس بابر بات کرتے تھے، فوزیہ قصوری بات کرتی تھی، ریحام خان بات کرتے تھے، باقی وہ لوگ جو ممبرز تھے، اور اب یہ احمد جواد بات کر رہے ہیں، اور اب سٹنگ ممبرز بات کر رہے ہیں۔ اگر وزیر اعظم صاحب کو ابھی بھی کوئی نکارہ بجتا ہوا نظر نہیں آ رہا تو یہ بھی میں کہوں گی کہ پھر وہ کسی مدہوشی میں، کسی خواب غفلت میں ہے۔ آپ اب جو ہے آپ کو اپنی ایڈمنسٹریشن بہتر بنانی ہوگی، عوام کے مسائل کی طرف توجہ دینی ہوگی، اپنے لوگوں کو مطمئن کرنا ہوگا، عوام کو مطمئن کرنا ہوگا، اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا، ورنہ محض مقدموں کے ذریعے، محض نئے پروڈیوس کر کے، محض جو ہے وہ اپوزیشن کی آوازیں بند کر کے، محض میڈیا پہ پروپیگنڈا کر کے، محض جو ہے وہ اپنی اتھارٹی اوور ایکسرسائز کر کے آپ جو ہے وہ حکومت کو تنتنا نہیں چلا سکتے۔ صحیح۔ ضمنی بل کے عوام پر کیا اثرات ہوں گے جب یہ بل پاس ہوا ہے؟ ویسے تو صاف نظر آ رہا ہے کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے اور عوام دن بدن جو ہے وہ زوال کی طرف اس کی وجہ سے جاری ہے، لیکن تھوڑا سا آپ اس پہ نظر ڈالیں کہ ابھی فی الحال اس کے کیا اثرات ہوں گے عوام کے اوپر؟
دیکھیے مہنگائی کے ہمیشہ منفی اثرات ہی ہوتے ہیں جب کوئی بھی چیز عوام کی قوت خرید سے باہر ہو جائے تو ڈیفینیٹلی وہ اپنی روزمرہ کی ضروریات پوری نہ کر سکے. آپ کا مڈل کلاس جو ہے وہ بھی پسنے لگ جائے, بلکہ اب تو میں کہوں گی کہ اپر مڈل کلاس بھی وہ بھی ہیٹ ویو محسوس کر رہی ہے. جس طریقے سے آپ کا بجلی, پیٹرول, گیس, ہر چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے, بلکہ گیس تو آ ہی نہیں رہی. جس طریقے سے آپ کے کارخانوں کو بہت سی گیس نہیں مل رہی, پھر جس طریقے سے ایک زرعی ملک کے اندر پیداوار جہاں پر جو ہے متاثر ہوگی, جہاں پر کھاد ٹائم پہ نہیں ملے گی, جہاں پہ جو ہے مزدور کسان بھی پریشان ہوگا, جہاں لوگ جو ہے وہ اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں کھلا سکیں گے, وہاں پہ افراتفری ہوگی, وہاں پہ بے چینی ہوگی, وہاں پہ لوگ جو ہے وہ اپوزیشن سے پہلے احتجاج میں شامل ہوں گے. اور دیکھ بھی رہے ہیں کہ کبھی ہمیں کہیں پہ کسی قسم کا احتجاج نظر آتا ہے, کوئی طبقہ احتجاج کرتا ہے, تو حکومت کے خلاف ایک طرح کا اطمینان تو ہے, اعتماد بھی ہے عوامی طور پر. اب وہ لوگ جو اگر جتنے بھی سروے آ رہے ہیں اس میں ہمیں جو ہے وہ مقبولیت کم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے عمران خان صاحب کے لیے, تو ان کے لیے دوبارہ الیکشن میں جانا اتنا آسان نہیں ہوگا. اگر ابھی بھی وہ کسی شارٹ کٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں, وہ سوچ رہے ہیں ای وی ایم کے ذریعے, الیکٹرک ووٹنگ مشین کے ذریعے کسی طریقے سے باہر کے لوگوں کے ووٹ دلوا کے وہ کامیاب ہو جائیں گے, تو یہ مرحلے بھی اتنے آسان نہیں ہیں. ابھی وہ کہتے ہیں نا ہنوز دلی دور ہے, تو ابھی اس کے اندر بہت سے جو ہے وہ مراحل جو ہیں وہ باقی ہیں. پھر دوسری بات یہ کہ جب مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, تنگ دستی ہے, تو اس کے اندر ایک اور بھی اس کا ہمیں دوسرا سامنے آ رہا ہے پہلو کہ جرائم میں اضافہ ہو گیا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایون کیپٹل سٹی میں ہو, اسلام آباد میں, یا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ باقی صوبوں میں, ایون کراچی میں, ہر جگہ پہ مہنگائی کی وجہ سے جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے. اور کیونکہ جب لوگ اپنے جائز وسائل سے اپنے ضروریات پوری نہیں کر پا رہے ہیں, ان کی قوت خرید کم ہو گئی ہے, تو پھر ڈیفینیٹلی پھر وہ انسان جو ہے نا جو بھوکا ہوتا ہے وہ روٹی چھینتا بھی ہے. تو اس قسم کے جو ہے نا وہ حالات پیدا ہو گئے, اور یہ حکومت کو صرف جو ہے وہ میڈیا پہ پالیسی لانے سے یا بیانات دینے سے یا پروپیگنڈا کرنے سے یا 2-4 لوگ بٹھا کے اپوزیشن کو گالیاں دینے سے مسائل حل نہیں ہوں گے. مسائل کو حل کرنے کے لیے سنجیدگی کی ضرورت ہے. اور میں کہتی ہوں ابھی بھی اس وقت ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب پارلیمنٹ کو سیریسلی لیں, اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں, دیکھیں, اور ان کے سامنے آئی ایم ایف کی شرائط رکھیں, ان کے سامنے جو ہے وہ تمام جو ہے وہ پالیسی ایشوز ڈسکس کریں, اور ایک اعتماد کی فضا بحال کریں, تاکہ ان کو اپنا وقت پورا کرنے کا بھی موقع ملے, اور جہاں پہ اپوزیشن جو ہے وہ مسائل کے حل میں مدد کر سکتی ہے تو وہ کرے. لیکن اس قسم کا رویہ رکھیں گے تو اپوزیشن تو بالکل حق بچانے پہ کہ وہ عوام کے ساتھ کھڑے ہو, اور وزیر اعظم کے اس رویے کا پھر وہ جواب دے. تو چاہے اب وہ جواب پارلیمنٹ میں بھی دیتی تھی, پارلیمنٹ میں آپ جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے آخری ٹائم پہ اپنے نمبر پورے کر لیتے ہیں, تو اب وہ سڑکوں پہ بھی آ گئی ہے. لیکن بہرحال جو ایک فیصلہ ہوگا وہ آئینی طریقے سے ہی ہوگا, وہ نو کانفیڈینس کے ذریعے بھی ہوگا. اب دیکھنا ہے کہ نو کانفیڈینس کس صوبے میں پہلے آتا ہے, کس جگہ, کیا صوبہ پنجاب میں آتا ہے یا وفاق میں آتا ہے, سینٹ میں آتا ہے کہ نیشنل اسمبلی میں آتا ہے, اسپیکر کے خلاف آتا ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف آتا ہے. لیکن بہرحال اس وقت لگتا یہی ہے کہ اپوزیشن سنجیدگی سے تمام آپشنز پہ غور کر رہی ہے, جس کی انہوں نے جو ہے ذکر بھی کیا ہے برملا. ہمیں چاہے وہ پی ایم ایل این ہو, پیپلز پارٹی ہو, پی ڈی ایم ہو, ہر جگہ سے ہمیں اس قسم کی عندیہ مل رہا ہے کہ دے آر ریڈی فار دا نو کانفیڈینس. اور کسی بھی وقت میں اسپیشلی اب وہ جو اتحادی ہیں یا وہ ممبر جو کہ پی ٹی آئی کی غلطیوں کی نشاندہی کر رہے ہیں, اگر ان کو کہیں پہ وہ اپنا جھکاؤ دکھاتے ہیں تو نو کانفیڈینس اتنا بڑا چیلنج نہیں ہوگا اپوزیشن کے لیے. صحیح. سحر صاحبہ, اپوزیشن نے تو متعدد ترمیم پیش کری کہ اس بل میں جو ہے وہ چینجز لائے جائیں, ترامیم لائی جائیں, لیکن حکومت بضد ہے. بہت غیر حساس رویہ حکومت کی طرف سے ہے, بہت ضد والا رویہ حکومت کی طرف سے ہے. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے وہ بل تو پاس ہو گیا نا, اب تو اس ترامیم کو کچھ نہیں کر سکتے. وہ بل تو کل پاس ہو گیا, اور اپوزیشن چاہتی تھی کہ وہ نشاندہی کریں اور حکومت کو بولے کہ یہ ترامیم کریں, تاکہ اب جو پبلک انٹرسٹ ہے, جو نیشنل انٹرسٹ ہے, جو پاکستان کا انٹرسٹ ہے وہ سیکیور ہو جائے. لیکن وہی بات ہے, حکومت جو ہے وہ عالمی دباؤ میں تھی, وہ آئی ایم ایف کے دباؤ میں تھی, اور اس نے آئی ایم ایف کو سرنڈر کرنا تھا. لیکن کسی بھی ملک کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے, وہ اس کی کارکردگی جو ہے نا کسی حکومت کی, وہ اس ملک کی کریڈیبلٹی بناتی ہے.
آج کی حکومت کی کارکردگی ایسی ہے کہ جو نہ صرف یہ کہیں کہ ہمارا جو اندرونی طور پر داخلی اعتماد ہے بلکہ ہمارا جو عالمی اعتماد ہے اس کو بھی دھچکا لگا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے پاکستان کو کڑی شرائط کا سامنا ہے، چاہے وہ IMF ہو یا دوسرے مالیاتی ادارے ہوں یا دوسرے فورمز ہوں۔ پاکستان ابھی فیٹف کی گرے لسٹ میں ہے، ابھی ہمیں پالیسی میں اور جو ہے عمل میں تضاد نظر آتا ہے، ہمیں حکومت کا کوئی ڈائریکشن نظر نہیں آتا۔ تو ان تمام حالات کے اندر جو ہے یہ کہنا کہ جو ہے حکومت جو ہے کوئی بہتر کر لے گی اپوزیشن کی تجاویز کو نظر انداز کر کے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ حکومت کو اس سے کوئی فائدہ ہو گیا ہو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ نے تجاویز کو رد کر دیا، آپ کی مجبوری تھی، آپ اس وقت چاہتے تھے کہ آپ یہ بل پاس کریں تاکہ آپ کو پیسے ملیں، لیکن اگر وہ رقم حاصل کرنے کے بعد آپ اپنی کارکردگی بہتر نہ بنا سکے، اگر جو ہے آپ کوئی جو ہے وہ پروڈکٹیوٹی نہ لا سکے، اگر آپ عوام کے لیے کوئی جو ہے وہ بہتر جو ہے وہ ریفارمز یا بہتر جو ہے وہ ریلیف پرووائڈ نہ کر سکے، تو پھر یہ بھی ایک بیکار کی ایکسرسائز جائے گی، آئندہ آنے والی شرائط اس سے زیادہ کڑی ہوں گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے اپوزیشن کامیاب ہو پائے گی اور آگے کیا رد عمل ہے ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد اپوزیشن کا؟ دیکھیں اپوزیشن کے ساتھ تو اس وقت جو میں سمجھتی ہوں کہ اپوزیشن جو ہے وہ پبلک سینٹیمنٹ کے ساتھ چل رہی ہے، اور جہاں تک کہ اس حکومت کی نالائکی ہے اس کے اوپر اپوزیشن کی پارلیمنٹ کے اندر ایک یونٹی بھی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن نے جو ہے یونائٹڈ اسٹریٹجیز اپنائی ہیں اور اپوزیشن کا نمبر بھی اچھا تھا۔ یہی جو آوازیں جو مخالف آ رہی تھی حکومت کی اندر سے، وہی تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتی ہیں، اور جو ہے وہ تو ان پہ کوئی ایسا دباؤ نہیں ہوتا کہ اس بل کو یا اس لیجسلیشن کو نیشنل انٹرسٹ سے پاس کرنا ہے یا مجبوری بن گئی ہے، تو پھر حکومت کا تو سروائیول ویسے ہی نہیں ہے۔ اپوزیشن تو میں سمجھتی ہوں کہ اپوزیشن کی کامیابی تو یہی تھی کہ اپوزیشن جو ہے وہ عوام کے سینٹیمنٹس کو پراپرلی ریفلیکٹ کرے، لیکن پارلیمنٹ کو جس طریقے سے نظر انداز کیا وزیر اعظم نے، ان کی کابینہ نے جس طریقے سے یہ کوشش کی ہے کہ وہ صرف اپوزیشن کو جو ہے وہ انتقامی کارروائی کو نشانہ بنائیں یا ہر وقت جو ہے ان کے خلاف پروپیگنڈا کریں، یہ کامیاب اسٹریٹجی نہیں تھی۔ میں یہ سمجھتی ہوں یہ ہارنے والے کی ناکام اسٹریٹجی تھی۔ تو اپوزیشن تو میں سمجھتی ہوں بہت پر امید ہے، اور صرف یہ کہ وہ کوئی غیر آئینی اقدام نہیں کرنا چاہتی۔ آئینی طور پہ اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ماضی میں بھی اپوزیشن کی طرف سے مختلف احتجاج کی کالز آئی ہیں اور ہم نے احتجاج دیکھے ہیں، آگے بھی ہم کو نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے احتجاج ہے، لانگ مارچ ہے، تو کیا حکومت اس کو سنجیدگی سے اس سب چیزوں کو دیکھے گی، لے گی، یا پھر ماضی کی طرح ہی پھر سے وہی حکومت کا وہی رویہ ہوگا؟ دیکھیے احتجاج جو ہے دباؤ بڑھانے کا طریقہ ہوتا ہے، احتجاج جو ہے وہ پبلک سینٹیمنٹس کمیونیکیٹ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، احتجاج جو ہے وہ آواز بلند کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ احتجاج سے حکومتیں نہیں گرتی، اگر احتجاج سے حکومتیں گرتی ہوتی تو عمران خان کے دھرنے پہ سے حکومت گر جاتی نہیں۔ حکومت جو ہے وہ اس کے لیے جب بھی وہ گرے گی وہ آئینی طریقہ کار سے گرے گی، اور اسپیشلی وہ جو ڈیموکریٹک پارٹیز ہیں وہ کوئی غیر آئینی راستہ اختیار بھی نہیں کرے گی۔ یہ تو ایک الارمنگ بیلز ہوتے ہیں کہ جو حکومت کو سنائی جاتی ہیں کہ آپ اپنی راہ درست کر لیں، آپ جو ہے وہ سنبھل جائیں، آپ کو مسائل اگر نہیں پتا تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آپ عوام کی آوازیں سن لیں۔ لیکن جو میں نے بتایا نا کہ اصل جو اسٹریٹجی ہے وہ نو کانفیڈنس کی ہوگی، تو یقیناً اپوزیشن نے تمام نمبرز کے اوپر اپنی نظر رکھی ہوئی ہوگی، اور وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کون سا ایسا وقت ہے جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ ایک کامیاب نو کانفیڈنس موو ہو سکتی ہے، تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ایک کامیاب نو کانفیڈنس موو ہوگی۔ اپوزیشن جو ہے وہ ایک منچے میں سیاست دان ہے اس وقت، چاہے وہ آپ پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں یا پھر MLN کو دیکھ لیں یا مولانا فضل الرحمان کو دیکھ لیں، ANP کو دیکھ لیں یا دوسری جو جماعتیں ہیں ان کو دیکھ لیں، تو یہاں پہ ایک طرف منچے میں سیاست دان ہے، وہ سیاسی درجہ حرارت کو بھی جانتے ہیں اور حکمت عملی کو بھی جانتے ہیں۔ حکومت کو یقیناً ایک وقت دیا کیونکہ جمہوری پارٹی یہ چاہتی تھی کہ جمہوریت کو تسلسل برقرار رہے، لیکن جو ہے اب یہ تو عمران خان صاحب کے اوپر ہے کہ دیکھیں کہ ان کی پارٹی میں اندر سے کوئی فارورڈ بلاک تو نہیں بن رہا، کیا ان کے اندر سے کوئی ان ہاؤس تبدیلی کی بات تو نہیں چل رہی، کیا وہ اپنی پارٹی پہ اپنی گرفت رکھنے میں کامیاب ہوتے ہیں، یا وہ دن بدن جو کمزور ہو رہے ہیں ان کی کمزوریوں کا جو ہے وہ اندازہ لگا لیا ان کی پارٹی کے جو ممبرز ہیں، اسی لیے وہ ذرا بلند آواز سے بات کر رہے ہیں۔
تو یہ کچھ غیر معمولی سی بات ہے کہ ہر طرف سے جو ہے مخالف آوازیں جو ہے وہ زور پکڑتی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ وہ میڈیا کے پرسن جو وہ ہمیشہ تعریف کرتے تھے، وہ تمام لوگ جو کہ عمران خان کے نظریے کی بات کرتے تھے، وہ بھی پیچھے ہٹتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ان کے بھی لب و لہجے بدل رہے ہیں. تو یہ جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ خالی اپوزیشن کے احتجاج کو نہیں دیکھیں، بدلتے ہوئے حالات کو بھی دیکھیں اور اپنی جو ہے جو مایوس کن کارکردگی ہے اس سے بھی نظر ڈالیں. یہ بہت ضروری ہے آج کی حکومت کے لیے. جی بہت شکریہ سحر صاحبہ. امید کرتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ آئے وہ عوام کے حق میں آئے، کیونکہ آخرکار پستی تو عوام ہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اپنی میزبان اقصیٰ عبداللہ کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے اسٹار نیوز پاکستان.